اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بچوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، شاد و آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب کرے، اور تمہارا جو بھی ساتھ دیتے ہیں تمہارے گھر میں اللہ ان تمام کو بھی خوش رکھے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم جو بھی وقت جب تک بھی یہاں کلاس میں بیٹھیں گے، جو بھی دعائیں کریں گے، انشاءاللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول کر اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے معبود، میرے اور تمام کے وہ تمام گناہ معاف فرما جس سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اے غفور رحیم، میرے اور تمام کہ وہ تمام گناہ بخش دے جس سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ میرے اور تمام کے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ ہم تمام کو سکون عطا کر، ہدایت میں پختگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام پر اپنا فضل و کرم اور رحمت نازل فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کے معاملات زندگی میں آسانیاں عطا کرے اور اپنے فضل سے آپ تمام کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ لوگوں کے بدلے تو اور لوگ مل جاتے ہیں، لیکن رب کے بدلے کوئی دوسرا رب نہیں مل سکتا۔ الحمدللہ۔ صدقہ کرتے رہو۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، تنگدستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ دے کر دیکھو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ ہم تمام کو اچھی توفیق دے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ اللہ تیرا ہی، اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب فرما۔ دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر ایک کے لیے دعائیں کیجیے، کیا پتہ کس کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کریے۔ اے میرے مالک، ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ میری دلی دعا ہے کہ یا اللہ جنت کے محلوں میں ہو آپ کا، جنت کے محلوں میں ہو محل آپ کا، پھولوں کی وادی میں ہو شہر آپ کا، ستاروں کے آنگن میں ہو گھر آپ کا۔ دعا ہے سب سے خوبصورت ہو مقدر آپ کا، عبادت سے دل کو آباد رکھنا، گناہوں سے دل کو آزاد رکھنا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام پر صبح شام نعمتوں رحمتوں اور خوشیوں کی بارش برساتا رہے، آمین۔ یا غفور رحیم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہماری مشکلیں اور تکلیفیں آسان فرما، ہماری مغفرت فرما۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں سے عقیدت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک آپ تمام کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ کی رحمت آپ کی گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے، اور آپ تمام کو ہمیشہ مصیبتوں پریشانی اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ ہونے دے، آمین۔ ہمیشہ سلامت
رہے آمین۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہمارے دلوں کے تار فطری طور پر اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے تار فطری طور پر اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ضرورت صرف کنیکشن بحال کرنے کی ہوتی ہے، اور جب ان تاروں میں درست رہنمائی سے کرنٹ بحال ہوتا ہے تو یہ دل چمک اٹھتے ہیں اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی روشنی سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ زندگی کی تمام پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کو دور رکھے اور کامرانیوں سے سرفراز کرے، ہمارے والدین کی اور تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک آپ تمام پر رحمت کی بارش برسائے اور آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے اور تمام کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، تمام مشکلات، آفات اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور رزق میں برکت دے اور حلال رزق عطا کرے آمین۔ دعائیں مقدس سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، ہر کسی کے لیے دعا کیا کر۔ اے میرے مالک، ہم تمام کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھ اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کر۔ انسان کا بہترین ساتھی یہ ہے اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو بہترین صحت عطا کرے آمین یا رب العالمین۔ جس انسان کو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم اور فکر کرتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ دعا ہے کہ رب العزت ہر آزمائش سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، ہمارے رزق میں برکت دے اور تمام کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا کرے آمین۔ بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا کرے، مرحومین کو مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے آمین۔ جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی اللہ تمام کو توفیق دے، ہمیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، رزق حلال عطا کرے، عزت دے اور ذلت سے بچا لے، تعز من تشاء و تذل من تشاء، یا اللہ ہم تمام کو عزت دے اور ذلت سے بچا لے، ہمیں ہمت دے، استقامت دے، اور جو بھی بچے یہاں آئے، جو نہیں بھی آئے، اللہ تمام مسلمہ کو روحانی اور جسمانی طاقت عطا فرما۔ اس پاک ذات سے میری دلی دعا ہے کہ وہ آپ تمام کو، آپ کے گھرانے کو تمام کو شاد و آباد رکھے۔ ذکر کرو، ذکر سے اعمال میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، قرآن اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، پھر دیکھو اللہ کیسے ہمیں دین دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے الحمدللہ۔ یا اللہ میری دلی دعا ہے کہ اس دینی کاج کو کبھی نہ بند ہونے دینا، ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد۔ اللہ ان تمام بچوں کو جو اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو روحانی اور جسمانی طاقت عطا فرما، اور ان کے تمام کو اللہ نہ کرے کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو تو دور فرما، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اور اس کام کو انجام دینے کی تمام کو توفیق دے، اور اس سلسلے کو کبھی ختم نہ کر۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں جو بھی دعائیں مانگے ہیں، جو مانگنے سے رہ گئے، اللہ ان تمام کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ تمام مرحومین کو جنت اور فردوس میں مقام کر، ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما اور ان کا دیدار فرما، اور ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارا نام عمل ہمیں دائیں ہاتھ پہ دینا نصیب فرما، ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ابھی بچوں کے سب ایگزام شروع ہو گئے ہیں، اللہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ نے تمام بچوں کو ذہن دے اور ان کا جو بھی پڑھے گی اللہ ان کے دماغ میں رکھ دے، اور اس کا پیپر آسان سے آسان کر دے، اور ان کو کامیابی عطا فرما، اور اول نمبر میں ان کو تمام کو کامیابی عطا کر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہاں جو بھی بچے آئے کیا کریں گے بچہ، ہم لوگ پہلے سنیں گے، غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، پھر ہم خود عمل کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. کل ہمارا جو تھا جو آیتیں گزری تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے حابل اور قابل کے قتل کے بارے میں پڑھے تھے اور ہم نے جو ہے وہ جانا تھا کہ حسد بہت ہی بری چیز ہے. تمام برائی کی جڑ کیا ہے؟ حسد ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بھی سنا، وہ بھی ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک جان کو بچانا گویا کہ پورے انسانیت کو بچانا ہے نا، اور ایک جان کو مارنا گویا کہ پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. آج لوگوں کے دل میں محبت ہی ہٹ گئی ہے نا، پیسے دے کے کس کو بھی مار دیتے ہے نا، اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا ہم سے محبت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جان بچاؤ ہے نا، مارو مت، کسی کو بھی ناحق مت مارو. اور سزا بھی بتائی اس کے بارے میں. جو دنگے فساد کرتے ہیں، جو جان مال اور چیزوں کا نقصان کرتے، خوف پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فساد کرنے والوں کو سزا بھی رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ اتنا محبت کر رہے کہ ان کو چھوڑ کے رکھ دیے، ایسا بھی نہیں ہے نا. عدل والا ہے ہمارا رب، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ عدل کا معاملہ کر رہا ہے نا. الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آیت میں پڑھے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مجرم اگر توبہ تلہ کر لے ہے نا اپنے اپنے جرم سے پہلے، اوکے، اگر کوئی مجرم پکڑ جانے سے پہلے اگر اعتراف جرم کر لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے اپنی غلطی کو. کب؟ مجرم جو ہے پکڑ جانے سے پہلے، یعنی اس کو اب تک پولیس نے پکڑی نہیں ہے، اس کے پہلے وہ آ کے بولتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، اپنا جرم مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ پھر اس کو سزا مت دو. اس کو پھر کیا کرو؟ سزا مت دو. کیونکہ فساد کرنے والے ایسے شخص کے لیے سزا ہے نا. یا تو اس کو جان سے مار دو، یا تو اس کو سولی پر چڑھاؤ، یا تو اس کے اپوزٹ ہاتھ پیر کاٹ دو، یا تو اس کو زمین سے جو ہے نکال دو، وہ جگہ سے نکال دو ہے نا. مگر اگر کوئی ایسا انسان ایسی آیتیں پڑھنے سے وہ ڈر جاتا ہے اور فوراً آ کے جو ہے اپنا گناہ مان لیتا ہے نا، وہ جو ہے کنفیس کر لیتا ہے، تو ایسے انسان کو پھر کیا کرو؟ معاف کر دو. اس کے ایسے اس کو وہ سزا مت دو ہے نا. یہ بھی ہم نے کل پڑھے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ ایمان والے جو ہے وہ کیا کریں؟ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگے، اللہ سے ڈرے، اور جو ہے وسیلہ جو ہے وہ جو وسیلہ ہے قرب آنے کے لیے، اللہ سے قریب آنے کے لیے جو ذریعے ہیں اس کو تلاش کرے ہے نا. جیسے کہ نیکیوں میں ہم اضافہ کرے، گناہوں سے بچے، محنت کرے، فکر کرے، کوشش کرے، قرآن کے سفر میں بھی اسٹرگلنگ کرے، بہنوں محنت کرے ہے نا. یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے الحمدللہ. اور ہم نے جو کل واقعہ بتایا تھا بہنوں 3 لوگوں کا، جہاں پہ میں نے بتایا تھا نا جو واقعہ کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، اپنی اپنی نیکیوں سے وہ لوگ نے دعا کی اللہ سے. یہ جو قصہ ہے نا بہنوں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ون آف دا قصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو بتاتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایسا قصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کو بار بار بتاتے تھے. تو سوچو کتنا امپورٹنٹ قصہ ہے نا. تو ہم بھی اس بات کو یاد رکھیے. جیسے کہ میں اور تم کہیں بھی ہے نا، عورتوں کا ایک کام رہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ پیسے چھپا کے رکھتے ہیں نا، کچھ تو ہمارے والٹ میں 100 روپے یا 500 روپے چھپا کے رکھتے کہ بھائی کبھی بھی ضرورت پہ ہم اس کو یوز کریں گے، بتاتے نہیں جلدی کسی کو. اسی طرح بہنوں ہماری کوئی ایسی نیکی ہم چھپا کے رکھے کہ اللہ نہ کرے کبھی ہم کو کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی کہیں پھنس گئے ہم لوگ، جیسے کہ وہ غار میں پھنس گئے تھے.
تو ہم ہماری وہ نیکی جو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، ہے نا، میں نے میرے نفس پہ کنٹرول کر کے وہ نیکی کی ہوں گی، تو میں کیا کروں گی، اس نیکی کو رکھ کر اللہ سے مانگوں گی انشاءاللہ. اوکے، الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے، تو یہ بات بھی کیا کریں، ہم یاد رکھیں. الحمدللہ. پھر آیا تھا کہ کافروں کے بارے میں آیا تھا کہ کافر لوگ کتنا بھی بہنوں، کتنا بھی کچھ بھی وہ زمین بھر کے کچھ بھی فدیہ میں دے دے یا اس سے ڈبل بھی لے کے آ کے دے دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی رینسم، کوئی بھی معاوضہ قبول نہیں کرے گا. وہاں پہ یہ کرنسی چلے گی نہیں، پہلی بات تو ہاں یہ بھی ہم یاد رکھیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بہنوں، کہ میں یہاں پہ ایک واقعہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایک بادشاہ تھا بہنوں، جو بہت ہی زیادہ پیاسا ہو گیا تھا بادشاہ. اور جب اس نے پانی مانگا، اوکے، تو اس کو ایک بہت عقل مند انسان اس کے ساتھ، اس کا وزیر تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ اگر سمجھ جا تم ایسے حالات میں ہو، جب مطلب اتنی پیاس کی شدت میں ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ موت ہی آ جانا ہے اگر میں پانی نہیں پیوں گا، اتنی شدید پیاس میں اگر تم ہوتے ہو، تو اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی لا کے دے گا تو تم اس کے بدلے میں کیا دو گے اس کو؟ تو وہ بادشاہ بولتا ہے کہ میں آدھی ریاست دے دوں گا، میں اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا. تو کہا اچھی بات ہے. اور پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر سمجھ جاؤ وہ پانی جا کر باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، یعنی کہ ہماری جو کڈنی جو ڈائلیسس کا کام کرتی ہے نا، ہم لوگ جو ہے نا بہنوں، ہم لوگ بھلے نماز پڑھے نہ پڑھے، ہمارے آرگنز برابر چل رہے ہے نا، وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ تو نے آج فجر نہیں پڑھا تو میں آج ڈائلیسس کا کام نہیں کروں گا، میں آج ہارٹ بیٹ نہیں کروں گا، ہے نا. یہ ویسے نہیں ہے، یہ کتنے فرما بردار ہے بہنوں، کہ اگر کوئی انسان کافر، مشرک، منافق کوئی بھی ہو، ہاں کتنا بھی نافرمان ہو مسلمان، تو بھی وہ اپنا کام برابر وقت پہ کر رہے ہے نا. تو وہ بادشاہ سے وہ بولتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ یہی چیز اگر باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، تمہارا پیشاب بند ہو جاتا ہے، تو کوئی اگر وہاں پر تم کو کوئی بولتا ہے کہ میں دوائی دینے کو تیار ہوں جس سے تیرے کو پیشاب ہوگا، ہاں، تو تم کیا کرو گے بادشاہ؟ تو بادشاہ بولتا ہے کہ میں آدھی ریاست، آدھی سلطنت لکھ کے دے دوں گا ایسے انسان کو. تو سوچو، جس کی پوری سلطنت یہ ہو، ہاں، پیاس بجھانے کے لیے اور پیشاب ہونے کے لیے، ہاں، وہ پورا سب کچھ اپنا قربان کر رہا ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا ہے بہنوں، اس کی اتنے سارے ٹیریٹریز اور کنٹریز ہوتے ہیں جس پہ اس کی حکومت چلتی ہے نا. وہ زمانے میں تو کانٹیننٹ کے اوپر وہ لوگ ان کا غلبہ ہوتا تھا. تو سوچو بہنوں، ایسا ایک بادشاہ جو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. ہاں الحمدللہ. تو سوچ کے دیکھو بہنوں، ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے بنا کسی ہم لوگ سے نہ وہ عبادت لے رہا ہے نہ کچھ لے رہا ہے نا، ہمارے پھر بھی ہم کو ایسے آرگنز دیے ہیں جو اپنا کام برابر کر رہے ہیں. تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر کرے اتنا کم ہے نا. نہ کوئی بیٹری کی ضرورت ہے، نہ کوئی کرنٹ کی ضرورت ہے، نہ کوئی ہم کو بل بھرنا ہے نا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے بہنوں. وہ اپنا کام برابر کر رہے جا رہے. جو چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے. وہ بھی یہ نہیں بول رہے کہ یا اللہ شرک اتنا عام ہو چکا ہے ہم نہیں آئیں گے باہر، نہیں، وہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں. اور ایسے جہنمی کتنا بھی باہر آنے کی کوشش کریں گے آگ سے، مگر وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اللہم حفظنا منہ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین آمین آمین. اور پھر چور کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، ہاں، اگر وہ بالغ ہے، عقل والا ہے، بار بار وارننگ کے بعد بھی اگر نہیں سنتا ہے تو اس کا پہلا رائٹ ہینڈ کاٹ دیں گے، ہے نا. اور ایسا کاٹیں گے سب کے سامنے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت ہو، سب لوگ ڈر جائے، خوف آ جائے. ہاں. اور پھر یہ سب جو بھی فتنے فساد ہے وہ سب ہٹ جائے اور امن رہے. دیکھو بہنوں، ایسے فورن کنٹریز ہے جہاں پہ یہ اسلامک رول ہے بہنوں، رات کے 3 بجے بھی عورت بھی جاتی ہے. ہم لوگ جاتے نا مکہ مدینہ میں، مسجدوں میں جاتے تہجد پڑھنے، کوئی ہم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. وہ لوگ اپنے دکانیں کھلے رکھ کے جاتے ہیں سڑکوں میں، مگر کوئی اس کو ٹچ نہیں کرتا کیونکہ ان کو پتا ہے CCTV کیمرہ ہے. اور دوسرا، اگر پکڑے گئے تو ہمارے ہاتھ پیر کاٹنے کی نوبت آ جائے گی، ہم کو یہاں سے بھیج دیں گے اپنی کنٹری میں واپس. تو ایک ڈر خوف جب رہتا ہے، اسلامک رول رہتا ہے، تو وہاں پہ امن رہتا ہے، سکون رہتا ہے نا. الحمدللہ. اور اسی طرح اگر کوئی مجرم توبہ کر لیتا ہے
अल्लाह ताला ने रास्ते बंद नहीं किया। जब तक हमारी जिंदगी है बहनों, हम अगर तौबा तिल्ला कर ले तो अल्लाह ताला ने रास्ते खोला है ना, हम हमारे करेक्शन कर ले, इस्लाह कर ले, तो हमारा रब क्या करता है, हमको माफ कर देता है। सिर्फ सजा को माफ नहीं करता बल्कि उन गुनाहों को भी वो क्या कर देता है, ढांप लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल तक का एक मैंने रिवाइज कर दी बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है आयत नंबर 40 से 46 तक हमारा सबक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है यहाँ पे हमारे बैठने को कबूल करे, आसानी दे, वक्त की बरकत दे। जो अल्लाह ताला बुलवाना चाहता है वो बुलवाए, अल्लाह ताला जो हमसे हमको सुनाना चाहता है वो सुनाए, है ना। ये कोई मामूली क्लास नहीं है बहनों, ये बहुत मुकद्दस क्लास है बहनों, जहाँ पे अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें जो है हम बता रहे हैं, है ना। अल्लाह ताला ने हमको चुना, ये अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और करम है। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। इतना डर खौफ भी लगता है ना बहनों ये काम में, बहुत डर खौफ लगता है कि या अल्लाह जो हक है वो हक अदा नहीं हो रहा है, या अल्लाह हमको तू माफ कर दे। तो आ जाते हैं आयतों की तरफ, आयत नंबर 40 पर। ओके, आज की जो हमारा सबक है, जो बहनें न्यू है वो जरूर स्क्रीन पर देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहा है, क्या नहीं आपने जाना, बेशक अल्लाह ताला उसी के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की। वो अजाब देता है, सजा देता है जिसे वो चाहता है, और वो माफ करता है जिसे वो चाहता है, और अल्लाह तबारक ताला हर चीज पर क्या है, कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है बहनों, आयत बहुत सिंपल है मगर इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक ताला का मोहब्बत, उसके मोहब्बत का अंदाज यहाँ समझ में आ रहा है। क्या नहीं तुमने जाना? हम्म। अब अल्लाह तबारक ताला वो चोरों को, वो डकैतियों को, वो जो भी लोग थे, लुटेरे थे, चोर थे, डाकू थे, वहशतगर थे, वो जो भी थे बहनों, उन्होंने तौबा तिल्ला कर दिए, अब वो इस्लाह कर रहे हैं। अब पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करती। अगर कोई मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके बारे में अगर उसके बायोडाटा में लिखा हुआ है, या किसी तहकीक से मालूम पड़ता है कि ये कुछ वक्त जेल जाकर आया, तो मैं भी अपनी बेटी नहीं दूंगी। कोई सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कहीं पर भी उनको जॉब मिलना मुश्किल है। करेक्ट। पर अल्लाह तबारक ताला उनको एक्सेप्ट कर रहा है। अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि भाई क्या हो गया तुमको, हाँ, पूरा कंट्रोल, पूरी ताकत, पूरा इख्तियार मेरा है, मैं हूँ, मेरा गलबा, मैं जो चाहूं करूं। हाँ, कितने हैरान होते ना हम लोग कि यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला कितना मेहरबान, कितना मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है मुजरिमों को कि तुम्हारे लिए क्या है, खुशखबरी है। अगर तुम तौबा करते हो, इस्लाह इस्लाह करते हो, अपने आप को सुधार देते हो, तो डरो मत, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी रहमत तुम्हारे लिए है। मैं जिसको चाहूं सजा दूं, जिसको चाहूं माफ करूं, मैं जो हूँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं हर चीज पर क्या हूँ, कादिर हूँ। बहनों, जिसने हमारे माओ के दिल में मोहब्बत डाला, जो माँ हमको इतना चाहती है, उसके दिल में जिसने मोहब्बत डाला, वो खुद कितना चाहता है हमको सोच के देखो। और तरबियत के लिए बहनों मोहब्बत, प्यार होना बहुत जरूरी है। ये सबक हमारे लिए है कि अगर हम दाई है, टीचर्स है, लीडर्स है, तो याद रखना हम भी सबसे मोहब्बत करें, सबका केयर करें। हम ये ना करें कि अल्लाह तू तो ऐसा करी गई तू काम से, अब तो तू जहन्नमी है ना। नहीं, हम किसी को भी मायूस ना करें, बल्कि हम क्या करेंगे, यही मोहब्बत का अंदाज रखेंगे कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। हाँ, हो गई तुमसे गलती, कोई बात नहीं, है ना। हमारे बच्चों को भी बहनों हम प्यार मोहब्बत से लेके चले। जब इंसान प्यार देगा तो उसको बदले में प्यार ही मिलेगा, इज्जत देगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, है ना। तो हमेशा याद रखना बहनों, हम भी ऐसे ही रहे। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो बोल रहा है, वो गालिब है बहन, उसकी सब सल्तनत है, उसका पूरा कंट्रोल है। वो ये नहीं कह रहा है कि आ जाओ अब बराबर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, नहीं, बल्कि वो सबको कह रहा है कि चुप रहो, मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तुम कौन होते हो, मैं चाहूं सजा दूं, मैं चाहूं बख्श दूं, ये मेरे हाथ में है। इसी तरह बहनों हम भी याद रखें कि हम भी ये सिफत हमारे अंदर रखे,
کسی کو بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ کرے، ہر ایک کو کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پلٹ کر آ جاؤ، رجوع کر لو، اصلاح کر لو، ہے نا. دیکھو بہنوں، جو KG کلاس میں جب ہمارے بچے جب فرسٹ دن جب ان کا اسکول کا ہوتا ہے، تو ہمارے کو ٹیچرز بھی بولتے ہیں کہ آپ کہیں پہ آس پاس ہی رہو، ہے نا. کم از کم 2-3 دن تک پیرنٹس وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ میرا پیار کرنے والا میرے پاس ہے کہ نہیں. کہیں نہ کہیں بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہاں پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ رہتے اسکولز میں رہتے، دھیان رہتا ہے. ورنہ وہ روتے ہی رہتے کہ ارے میرا پیار کرنے والا چلا گیا میرے کو چھوڑ کے. تو یاد رکھنا بہنوں، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو چھوڑ کے نہیں جاتا. ہم کتنے بھی گنہگار ہوں، کیسے بھی ہو بہنوں، اگر ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہم کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. الحمدللہ. تو ہمیشہ ہم کیا کریں؟ اس بات کو یاد رکھیں. اوکے، الحمدللہ. سب کو یہ آیت سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. باقی جی سب بہنیں الحمدللہ. جاگ رہے، سو رہے، کہاں ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. سب لوگ ہے نا؟ الحمدللہ. دیکھو تم لوگ جب رہو گے، انٹرسٹ دکھاؤ گے، تو میرا بھی انٹرسٹ آئے گا. اوکے، الحمدللہ. چلو اچھی بات ہے. مجھے چیٹ پر بھی اگر تم لوگ لکھو گے تو اچھا رہے گا. اوکے، میں چاہتی ہوں کہ بس سب جاگے رہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اوکے، الحمدللہ. اب جتنے بھی آیتیں، آیت نمبر 41 سے آتے ہیں بہنوں، یہاں پہ ٹاپک اب بدل جاتی ہے. اب یہ چور کا، قتل کا، فساد کا سب معاملہ ختم. اب جو آیتیں آ رہی ہے یہ منافقوں کے، یہودیوں کے بارے میں آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر سب بہنوں کا. ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ آیتوں کے بارے میں، کہ جو یہودی لوگ تھے، جو منافق لوگ تھے، جو کمزور ایمان والے، ہاں، ان کے پاس ان کی کتابیں تھی، ہے نا، تورات کی کتاب تھی بہنوں. مگر یہ لوگ کیسے تھے؟ ان کا رویہ، ان کے اخلاق، ان کا نیچر، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ آیتوں میں بتائے گا. الحمدللہ. اور کہیں نہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ آج کی جو آیتیں ہیں نا بہنوں، یہ وارننگ ہے، دھمکی ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیا بتا رہا ہے پتا ہے؟ کہ ہم سب کو جو ہے وہ شریعت کو اسٹیبلش کرنا ہے، شریعت کو قائم کرنا ہے، ہمارے قرآن کو ہماری زندگی میں لے کر چلنا ہے. آج کی جو آیتیں آئے گی بہنوں، الحمدللہ، تو اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ اور کھلے گا انشاءاللہ، اور ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. کل کی جو آیتیں تھی بہنوں، مجھے وہاں پہ میں بولنا بھول گئی کہ بہت سارے لوگ وسیلہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں. اوکے، یا علی مدد، یا غریب نواز، یا قادر جیلانی، ہے نا، یہ سب بزرگ ہے نا بہنوں، یہ سب نیک بزرگ ہے. ہم سب کو نیک مانتے ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ ہے بہنوں. ہم ان کو جو ہے وہ انکار نہیں کرتے. یہ بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں الحمدللہ. مگر ان سے مدد مانگنا کہ یا علی مدد، یا غریب نواز مدد، ہے نا، ان سے مدد مانگنا، یہ کیا ہے؟ ایک غلط چیز ہے. اوکے، مدد ہم کس سے مانگے؟ صرف اور صرف اللہ سے. دیکھو بہنوں، فرشتہ جو پانی پہنچاتے ہیں، ہے نا، بارش کون برساتا ہے؟ میکائیل علیہ السلام، ہے نا، ہم کو پتا ہے. پر ہم لوگ یہ کبھی نہیں بولتے کہ میکائیل علیہ السلام بارش برساؤ. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ بارش برسا، یا اللہ رحمت برسا، ہے نا، اللہم سویبن نافیہ، کہ اے اللہ نفع والی بارش عطا کر، ہے نا. ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، ہم لوگ فرشتوں سے نہیں مانگتے. اسی طرح بہنوں یہاں پر بھی ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. کوئی بھی ہم قرآن کی کوئی بھی دعا دیکھ لو بہنوں، 40 ربنا ہے ماشاءاللہ، اس میں کہیں پر بھی کوئی نبی کا نام نہیں آتا، کوئی صحابہ کا نام، کوئی ولی اللہ کا نام، کوئی پیر بابا کا نام نہیں آتا. سب ربنا جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگا جا رہا ہے، اللہ کو ہی ڈائریکٹ رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو کوئی بزرگوں کی ضرورت نہیں. اگر یہ بزرگ زندہ ہو کر دنیا میں آ جائیں گے نا، تو اتنا صحیح کر دیں گے ان کے فالوورز کو، کہ پہلی بات تو وہ فالوورز
جو وہ بتا کے گئے ہیں طریقے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کو مانو، وہ ہمیشہ بولتے کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ، یہ سب وہ لوگ نہیں مانتے. انفیکٹ کوئی بھی 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا، کوئی بھی قرآن اور سنت پر نہیں چلتا ہے نا. یہ اگر بزرگوں کو مانتے بھی ہے تو بزرگ کیا زندگی جی کے چلے ویسی زندگی جی کے بتاؤ نا، وہ تو نہیں کرتے، مگر بزرگوں کو اتنا مان سمان دیتے ہیں کہ اسی میں الجھ جاتے ہیں. دیکھو بہنوں، پہلے کے زمانے میں بھی جو مشرک تھے وہ اللہ کو مانتے تھے. ہاں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، مگر ساتھ میں انہوں نے 360 بت کعبہ میں رکھے تھے بہنوں، اور وہ لوگ اس کو شکلیں دے کے رکھے تھے، اور کیا بولتے تھے، یہ بت ہے وہ اس کا ہے، وہ برسائے گا پانی، وہ جو ہے وہ بچہ دے گا، وہ جو ہے وہ فرشتہ اس کی بیٹی ہے نا. یہ سب فرشتوں کو لوگ ناؤز باللہ اللہ کی بیٹیاں مانگتے تھے. اللہ وہ بیٹیاں مان کے وہ بیٹیوں کے جیسے اس کو بناتے تھے پتلوں کو، اور اس سے مانگتے تھے. تو یہ زمانہ سب یہی کام ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم یہ سب باتوں سے کیا کریں گے، بچیں گے. رزق پہنچانے والے کون سے فرشتے ہیں؟ میکائیل علیہ السلام ہے. اوکے، الحمدللہ. جو دنیا میں نہیں ہے ان کا وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سب ہم لوگ بولتے نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب کنٹریز میں یہ سب کام ہو رہا ہے بہنوں. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، خبروں کو جو ہے وہ ایک دم بولتے ہیں نا مضبوط بنا کے ان کے پاس جانا، یہ سب اسلام میں منع ہے بہنوں. ہم سب یہ سب باتوں سے کیا کریں گے، بچیں گے. اوکے، الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف. اوکے، دیکھو اپنا عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے بہنوں. کتنا بھی میں قرآن کلاس آ رہی ہوں، کتنا بھی میں تجوید سیکھ رہی ہوں، اسماء الحسنہ سیکھ رہی ہوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہی ہوں، اگر میرا عقیدہ درست نہیں ہے بہنوں، تو میں گئی کام سے. میں کتنا بھی نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج جاؤں، عمرہ جاؤں، اللہ کے ساتھ اگر میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتی ہوں تو میں از اکول ٹو زیرو. میرے پورے نام اعمال کیا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے بہنوں. اس کے لیے بار بار میں یہ باتوں کو کیا کر رہی ہوں، ہائی لائٹ کر رہی ہوں، بار بار بتا رہی ہوں. اپنا عقیدہ درست کرے، صرف ایک اللہ کو مانگنا ہے، ماننا ہے، ایک اللہ سے ہی کنیکٹ ہونا ہے بہنوں. اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی سے بھی ہم کو مانگنا نہیں ہے بہنوں. کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے، توکل نہیں کرنا ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنا ہے. سب سے زیادہ زندگی میں تصور ہمارے اگر ذہن میں ہو وہ اللہ کو ہو. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو بھی وہاں پر نہیں شریک ٹھہرانا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان کے ساتھ جو گیا نا بہنوں وہی جنت جائے گا. اگر ایمان میں ہی میرے اتنے کمی پیشی رہے گی تو میں گئی کام سے. میں کتنے بھی حج عمرہ کر لوں، میں کتنا بھی صدقہ خیرات کر لوں، میں کتنا بھی پہاڑوں کے جیسے عمل کر لوں، اگر میرا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو میں گئی کام سے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقیدے کو درست کرے، عقیدے کو درست کرے. ایک اللہ، ایک اللہ. پورے قرآن میں کیا بتایا جا رہا ہے، ایک اللہ کو مانو. دیکھو بہنوں، یہودی، کرسچن اور مشرک، یہ منافق، یہ سب اللہ کو مانتے تھے، صرف کیا نہیں کرتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑتے تھے. بس یہ چیز کو ہٹا دو، صرف کیا کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہمارا ذہن ہم کلیئر کرتے. اوکے، الحمدللہ. ایک اللہ جہاں پہ ہم کسی کو بھی وہاں نہیں، وہ درجہ کسی کو نہیں دیں گے بہنوں، نہ ماں باپ کو، نہ شوہر کو، نہ کسی کو بھی ہم نہیں دیں گے. اوکے، جہاں اللہ ہے بس وہی وہی محبت، وہی خوف، وہی اس پہ توکل، بھروسہ، ذہن، سب کچھ میرا اللہ ہو، اور اس کے بعد سب آتے، سب آتے. اوکے. اور جہاں میرے اللہ کی کئی نافرمانی ہو رہی ہے، مطلب میرے شوہر کا ایک حق ہے، میرے ماں باپ کا حق ہے، سب کا حق ہے، مگر اگر کوئی مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے بارے میں کہہ رہا ہے، میں وہاں پہ ان کی کیا کروں گی، نافرمانی کروں گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اگر وہ باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، شریعت میں آتا ہے، تو ضرور کرے. وہاں پر یہ نہ کہے کہ ارے شوہر کہہ رہا ہے تو کرنا پڑے گا، ممی کہہ رہے تو کرنا پڑے گا. نہیں،
वहां पर भी हम वही करेंगे जो मेरा अल्लाह कह रहा है। समझ में आ रहा है बहनों? हमारी गलत सोच को हम सही करें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं आयत की तरफ। ओके, अब यहाँ पर मैं कहाँ थी मैं भूल गई। हाँ, हम मुनाफिक और यहूदियों के बारे में थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आयत का पहले ले लेती हूँ, जहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि या ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास रसूल की बात हो रही है। और वो कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं आप गमगीन करे, नहीं आपको गमगीन करे वो लोग जो क्या करते हैं? सबकत करते हैं कुफ्र में, भागदौड़ करते हैं, जल्दी करते हैं। किसमें? किसमें जल्दी कर रहे हैं? कुफ्र में। यानी कि वो लोग आपको गमगीन ना करे जो क्या करते हैं? जल्दी करते हैं कुफ्र में। हमारे नबी सबकी फिक्र करते थे बहनों, उम्मत की बहुत फिक्र करते थे। ये मुनाफिक, ये यहूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, इस्लाम लाते थे, फिर काफिर हो जाते थे। यानी इन्होंने दीन को एक खेल मजाक की तरह ले लिया था बहनों, सीरियस ही नहीं थे। यानी वो लोग अगर आते भी थे हमारे नबी के पास, हमारे नबी का वो दौर सोचो बहनों, जहां पर आपकी जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी जो थी, वो अभी तक, वो अभी जो हम देख रहे हैं ना मस्जिद नबवी, ऐसा नहीं था बहनों। कच्ची कच्ची दीवारें, हाँ, और वो जो क्या बोलते हैं, खजूर के दरख्त है ना, वो उसका उसके ऊपर लगे हुए। यानी एक ऐसी छोटी सी मस्जिद, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबके लिए वेलकम है और ओपन माइंडेड है। वहां पे हर कोई आता था बहनों, नबी का दौर चल रहा है, सब आते थे बहनों। वहां पे ऐसा नहीं था कि तबलीग वाले वो जमात, वो वाले जमात वाले नहीं आना चाहिए, वो मस्जिद में वो जमात वाले नहीं आना चाहिए। आज मस्जिदों के बाहर ये लिखा जा रहा है कि अगर वो जमात वाले आएंगे तो फाइन भरेंगे, नहीं तो फिर पुलिस के हवाले करेंगे। नाउज बिल्ला। अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर सबके लिए खुला हुआ है। पर आज मुसलमानों में इतने सारे फिरके हो गए हैं कि दूसरे लोगों को वो बोल रहे हैं, मुसलमानों को मना कर रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिद में नहीं आना, हम लोग ये जमात के हैं। और हमारे नबी की मस्जिद देखो, सबके लिए खुली है। वहां पे यहूदी आ रहा है, नसरानी आ रहा है, मुशरिक आ रहा है, मुनाफिक आ रहा है, न्यू मुस्लिम्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अकेले वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं? दावत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये भी हम जहन में याद रखें। अब जो यहूदी लोग थे बहनों, इन्होंने अपने दीन को बदल दिया था, अपनी ख्वाहिशात पे चल रहे थे, उनकी नीयतों में फर्क था, मकाम में फर्क था बहनों। वो लोग अगर नबी के पास आ रहे थे, जो मुशरिक थे, जो मुनाफिक थे, जो यहूदी थे, ये लोग अगर नबी के पास आ रहे, उनकी मजलिसों में बैठ रहे थे बहनों, मगर उनकी नीयत क्या थी? हिदायत की नहीं थी बहनों। जो जिस नीयत से आएगा वो उसी नीयत, उसको तो जो जिस नीयत से आता है उसको वो जरूर मिल जाता है। ये महफिल में भी अगर कोई बहन हिदायत की नीयत से आएगी उसको हिदायत मिलेगी। जो बहन यहाँ पे मिस्टेक्स ढूंढने या गलतियां ढूंढने आएगी उसको जरूर वो मिलेगा। जो बहन जिस नीयत से आएगी वो उसकी नीयत पूरी होगी। इसके लिए आता है कि तालिबे इल्म बनकर आए बहनों, कि हम सुनने की नीयत से आए, हम जो है वो समझने की नीयत से आए, हम जो है वो अमल की नीयत से आए, हम दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही न थे बहनों, सहाबा ऐसे ही न थे बहनों। वो इतने सहाबा गौर और फिक्र से सुनते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनके ऊपर आके परिंदे बैठ जाते थे, जरा भी नहीं हिलते थे। क्या अदब, क्या अखलाक, सोच के देखो बहनों। आज हमारा तवज्जो, हमारा ध्यान नहीं रहता। और जो सहाबा थे बहनों, वो इतने बेहतरीन तालिबे इल्म थे, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, मुझे फैलाना है, पहुंचाना है। और नबी पाक वसल्लम खुद भी कैसे थे? ऐसे ही थे ना। वो तो चलते फिरते कुरान थे, है ना। चलते फिरते कुरान ऐसे ही कोई नहीं हो जाता बहनों। जब कोई इंसान गौर से सुनता है, समझता है, अमल करता है, अपनी जिंदगी में जब कुरान को लाता है, तभी वो क्या हो जाता है? मोबाइल कुरान हो जाता है, चलते फिरते कुरान हो जाता है। मैं अगर ये सोच के आ रही हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगी, मैं तो जैसी हूँ वैसी रहूंगी, सिर्फ आई सवाब कमाई चले गई, तो मेरे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा बहनों, क्योंकि मेरी नीयत ही नहीं है। मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करने
बनना नहीं चाहती तो कभी चेंज ही नहीं होगा। और अगर मैं आजिज होकर आती हूँ कि नहीं अल्लाह बहुत हो गया, या अल्लाह इतने साल मैंने इतना गंदा काम करी, ऐसी सड़ी लाइफ जी, काफिरों का तरीका, मुश्रिकों का तरीका, यहूद नसरानी का तरीका, अब बस बहुत हो चुका, अब मेरी जिंदगी कुरान पर मुझे लाना है। और अगर मैं वो नियत से आके यहाँ बैठूंगी तो अल्लाह ताला भी मेरे लिए क्या करेगा, हिदायत के फैसले करेगा। कितना बहनों बस हो चुका ना। हाँ, कितना वो ही जिंदगी जिएंगे, कब तक वो गुनाह वाली लाइफ जिएंगे, कब तक वो शिर्क और बिद्दत वाली लाइफ जिएंगे, कब तक हम वो गलत किताबों को पर पड़ जाएंगे बहनों। ये जो यहूदी थे बहनों, ये लोगों ने, उनके जो उलेमा थे वो लोगों ने भी ऐसे ही किया, तौरात को बदल दिया। उन्होंने ऐसी किताबें बनाई बहनों जहाँ पे उन्होंने तौरात को, उन्होंने तफसीर किए, ओके, उन्होंने तौरात को, उन्होंने कहा कि तौरात जो है वो बहुत बड़ी किताब है, मुकद्दस अजमत वाली किताब है, उससे उन्होंने लोगों को दूर कर दिया। इतनी इज्जत कि लोग उसको उठाते नहीं थे। और उन्होंने जो किताबें उनको दी, लोग उस पर चलने लगे, हाँ, अपनी अपने तौरात से दूर हुए, और गलत इल्मों में गए। उनके उलेमा ने उनको जो कहा वो उनको क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने अपने उलेमाओं को क्या बना दिया, रब बना दिया। हलाल को वो हराम बोलते थे तो वो लोग मान लेते थे, हराम को हलाल बोलते थे तो वो लोग मान लेते थे, यानी जो उलेमा बोलते थे वो लोग सुनते थे। यहाँ पे उनकी गलती थी, उनको तौरात पढ़ना था, तौरात समझना था, तौरात को जानना था, मगर क्या बोलते हैं, अरे कुरान मत पढ़ो, हाँ गुमराह हो जाएंगे, खुद से नहीं पढ़ने का है ना, तुम लोग औरत हो, औरत नहीं कर सकती है सब काम। आज हमको कुरान से दूर किया जा रहा है। हालांकि ये कुरान क्या है बहनों, ये जिंदगी का जीने का तरीका इसमें है बहनों। हमको आज क्या बोलते हैं, पंसूरे पढ़ते रहो, पाकिस्तानी सूरा पढ़ते रहो, ये 25 सूरतें, ये सूरतें, वो सूरतें, उसी में हम लगे हुए हैं। कुरान में क्या बातें हैं, क्या अल्लाह ताला कह रहा है, हमको उसकी बातें पता ही नहीं है ना। हमको सिर्फ इतना है पता है, परेशानी हो तो ये पढ़ लो, वो तंगी हो तो ये पढ़ लो, फाका हो तो ये पढ़ लो, बच्चा नहीं हो रहा है तो ये पढ़ लो, बस कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात पर चल रहे हैं, दुनिया के फायदे का देख रहे हैं, है ना। हमको ये नहीं देख रहे क्या अल्लाह से मोहब्बत है, कि अल्लाह के कलाम को हम नहीं जानते, अल्लाह क्या कह रहा है हमको नहीं पता। ये कौन से मोहब्बत का दावा हो रहा है, हाँ, कि हम वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं जान रहे जो अल्लाह हमसे कह रहा है। यहाँ पे हम लोग कोई खाना पकाते हैं बहनों, एक रेसिपी बुक लेके बैठते हैं, हाँ, अगर पायलट भी अगर प्लेन चलाता है तो वो एक किताब, उसकी मैनुअल बुक होती है, वो देखता है। क्या अल्लाह ताला ने हम सबको ये जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं सिखाया कुरान में? और हम क्या करते हैं, इसको बकशने की किताब बना के रखे हैं। वो इंसान जो दुनिया से चला गया, उसको अल मायदा की ये आयतें क्या काम आएगी, जो जा चुका है ऑलरेडी। क्या लेकर जाएगा वो, क्या पहुंचेगा उसको, सवाब ही पहुंचना, अच्छा सवाब पहुंचाना है ना, एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिल रही है, इसाले सवाब पहुंचाना है। अगर ये कुरान की किताब वाकई में इसाले सवाब की होती तो पूरे चैप्टर्स में अल्लाह तबारक ताला, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, एक एक सूरे में यही लिख देता। अगर सवाब पहुंचाना है तो कुछ भी लिख दो ना उसमें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला लिख देता, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लिख देता, सवाब पहुंच जाता, है ना। अल्लाह ताला ने ऐसा तो नहीं किया ना, अल्लाह ताला ने कुछ लिखा है ना उसमें, क्या लिखा है उसमें, वो जानना बहुत जरूरी है। और हमने इस किताब को क्या बना दिया, इसाले सवाब की किताब, बकशने की किताब और वजीफों को फॉलो करने की किताब बना दिया। हम इसके पैगाम से दूर हो गए। बहनें क्या कर रही है, इसको जबर जेर पेश को सही करते 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 सालों साल लगा रही है, पर इसमें क्या पैगाम है हमको नहीं पता, हम उससे महरूम। इसके 5 हक अदा नहीं कर रहे बहन, हम अल्लाह को कल क्या जवाब देंगे। जो यहूदी ने काम किए, इस किताब से दूर रखे, आज हमको भी इस किताब से दूर रखा जा रहा है, इस नूर से दूर रखा जा रहा है। हम भी क्या हो गए, गिरोह में बट गए। अब हम क्या करेंगे बहनों, हमारे जहनों को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है नबी से कि आप गमगीन मत हो जाइए ऐसे लोगों से जो कुफ्र की तरफ भाग रहे हैं, जो समझना ही नहीं चाहते कुरान को, जो सिर्फ फॉलो कर रहे। कुछ भी वजीफा कोई भी इंसान बोल देता है, हम आंखें बंद करके सुन लेते हैं, अरे उसने बोला है वजीफा ये पढ़ो, रिज्क में बरकत होगी, तो बस करना है ना। कौन क्या बोल रहा है, नीचे क्या हवाला है वो भी नहीं देख रहे कि क्या हमारे नबी की सुन्नत है, कि सहाबा ने किए, कौन सा हवाला नहीं पता। बस एक बहन बोलती है बस अरबी तो लिखा हुआ है ना, अरबी में तो दुआ है ना,
مطلب کیا عربی میں ہے، مطلب قرآن سے ہے، ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، حالانکہ وہ نہیں ایمان لائے، ان کے دل ایمان ہی نہیں لائے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کہاں ہے؟ ایمان لانے والا اللہ سے اتنی محبت کرے گا کہ اس کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ میرا اللہ قرآن میں مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، میرا اللہ نے اتنا بڑا قرآن اتارا، اس میں مجھے کیا بول رہا ہے، اس کے دل میں یہ فکر آئے گی، وہ زبانی دعوے کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ مگر وہ لوگ جو کہتے تھے یہودی بن گئے، وہ کس کو سنتے ہیں؟ جھوٹ کو سنتے ہیں، کان لگا کے غور فکر کر کے جھوٹ کو سنتے ہیں بہن، ہے نا، کچھ بھی سن لیتے، یہ فاتحہ کرو، 11ویں کرو، 12ویں کرو، کچھ بھی بولو، ہم لوگ کرنے کو تیار ہے نا، کیوں؟ دنیا کے فائدے، ہم کو تو ہماری خواہشات پر چلنا ہے۔ اور یہ بھی ایسے ہی تھے، یہودی بھی ایسے ہی تھے، ہم بھی وہی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، پھر کیا فرق ہو جائے گا بہنوں؟ سوچ کے دیکھو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور وہ کیسے تھے بہنوں؟ وہ سنتے تھے ان لوگوں کو بھی جو کیسے تھے، دوسرے تھے، اور وہ نہیں آتے تھے آپ کے پاس، یعنی وہ جاسوسی کرتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے، یہ یہودی لیڈر خود تو نہیں آتے تھے نبی کی مسجد میں، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ جاسوسی کراتے تھے، اسپائی کرواتے تھے، منافقوں کو بھیجتے تھے کہ جا کے دیکھو کیا بولا جا رہا ہے، ہاں مسجد میں کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے، جا کے دیکھو بولو، ہم لوگ پھر کیا کریں گے؟ اس میں پروپیگنڈا کریں گے، ہے نا، غلطیوں کو نکالیں گے، اچھا تو لوگوں نے ایسا بولا، دیکھو ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اسلام سے بھٹکاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ حرفوں کو بدل دیتے تھے ان کی جگہوں سے، جو چیز حلال ہوتی تھی اس کو حرام کرتے تھے، حرام کو حلال کرتے تھے، یہاں پہ ان کو ہتتن کہنا تھا تو حبہ حبہ کہنے لگے، ہے نا، انہوں نے کیا کیا؟ الفاظوں کو بدل دیا، اور وہ کہتے تھے لوگوں کو، وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ اگر تم دیے جاؤ یہ تو لے لو، یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر تم جاتے ہو، کچھ مانگتے ہو، وہ بات اگر تمہارے حق میں ہے، تمہارے تم جو بھی فیصلے کے لیے وہاں جاتے ہو، اگر وہ تمہارے حق میں بولتے ہیں، کچھ آسان بولتے ہیں، کچھ اچھا کچھ بولتے ہیں تو لے لو، اور اگر نہیں تم جو ہے اس کو اگر سمجھ جاؤ وہ اگر تمہارے حق میں نہیں ہے، ہاں، اور اگر نہیں دیے جاؤ تم، یعنی کہ اگر وہ تمہارے حق میں نہیں ہے، تو تم اس سے کیا کرو؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو قبول ہی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے پک اینڈ چوز مسلمانوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ یہ سب ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہمارے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جب ہم ایسی محفلوں میں آئے تو ہمارے ہدایت کے فیصلے ہو جائے، ہم ایسے نہ بنے جو ایسی نیتوں سے آ رہے اور ہمارے گمراہی کے فیصلے اتر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، آمین آمین آمین۔ ہم کو یاد رکھنا ہے بہنوں، پک اینڈ چوز والے مسلمان نہیں بننا ہے، پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، ہر آیت میرے لیے، ہر آیت میرے لیے، میں کیوں اپنا فائدہ ہی دیکھ کے چلوں؟ ہاں، اصالے ثواب، وظیفے، یہ وہ، ارے اللہ مجھے کیا بول رہا ہے؟ میرے نبی کی سنت میں کیا ہے؟ میرے صحابہ کیا کرتے تھے؟ جو وہ کرتے تھے میں وہ کروں گی، جو وہ نہیں کرتے تھے میں وہ نہیں کروں گی۔ یہ لوگ بھی دیکھو نا بہنوں کیا بول رہے ہیں، جو اگر نبی تمہارے حق میں دے رہے ہیں، کچھ تمہارے کو فائدہ اس سے مل رہا ہے تو لے لو، اور جو چیز تم کو فائدہ نہیں مل رہی ہے، ہاں، جو چیز تمہارے حق میں نہیں ہے، اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پک اینڈ چوز والوں کو، جس کے ساتھ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کہ اس کو آزمائش میں ڈال دے، تو ہرگز نہیں مالک ہوں گے کوئی بھی جو کیا کر سکے؟ اللہ سے بچا سکے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہلاک کر دے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ یہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، جو خود ہی پاک نہیں ہے، جن کے ذہن پاک نہیں ہے، جن کے ارادے پاک نہیں ہے، جن کی نیتیں پاک نہیں ہے، جو اسلام سے صرف فائدہ چاہتے ہیں، ہے نا، جو صرف سوچتے ہیں کہ بھائی میری شادی ہونے کے لیے کیا کرنا، ہاں بچہ ہونے کے لیے کیا کرنا، صرف یہی نیت رہتی ہے بہنوں، ان کو ایسا نہیں ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، ہاں، یہ قرآن میں توجہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، آیتوں کو نہیں سمجھتے،
یہ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے زندگی جی رہے ہیں، پک اینڈ چوز والے مسلمان ہیں. جو ایزی ہے میں کروں گی، جو مشکل ہے میں نہیں کر سکتی بھائی، ہے نا. میرے سے نہیں ہوگا یہ سب قربانی دینا، وقت لگانا، یہ جان مال کی قربانی میں نہیں دے سکتی بھائی. میں جو کر سکتی میں اتنا کروں گی. یہ ایسے لوگ ہیں بہنوں. ایک علماء بتاتے ہیں یہ اسلام ایک مذہب ہے کہ آنا ہے تو پورے آ جاؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ، ہے نا. یہ ایسا مذہب ہے. خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انٹر دا اسلام کمپلیٹلی اینڈ پرفیکٹلی. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی دین کی ضرورت ہے نا بہنوں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا. جس کا دل ہی گندا ہو جائے گا بہنوں، اس کا کیا ہوگا سوچ کے دیکھو. دیکھو بہنوں، بارش ہر جگہ گرتی ہے. اگر وہ بارش مٹی پہ گارڈن میں جو اگر گرتی ہے بہنوں تو خوشبو آتی ہے، اور اگر کچرے پہ جب گرتی ہے تو بدبو آتی ہے نا. اسی طرح یہ قرآن ایک رحمت ہے، ایک نور ہے. اگر ہمارے دل، ہمارے ذہن پاک رہیں گے، نیت اچھی رہے گی تو ہم کو اس سے فائدہ ملے گا. اگر نیت بری ہے کہ لوگ میری واہواہی کرے، لوگ میری تعریف کرے، میرے کو سب بولے کہ بھائی کیا نیک لڑکی ہے، کیا قرآن کلاس آتی ہے نا. میں صرف گڈ بکس میں آنا چاہتی ہوں. میں کوئی قربانی سب نہیں دے رہی ہوں. بس ہر ٹائم کلاس میں آ رہی ہوں تاکہ سب بولے کہ ارے مبین وہ تو ہر کلاس میں رہتی ہے، کیا بچی ہے، اچھی ہے نا، میری تعریف پہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ بس میرے کو دنیا کی واہواہی مل جائے، ہے نا. تو ایسے ارادے والے اگر کوئی ہوگا تو جب یہ قرآن ایسے لوگوں کا پھر کیا کرے گا، ہدایت کے فیصلے نہیں کرے گا. جو خود اپنی لائف سٹائل بدلنا نہیں چاہتی، جو خود میوزک اور ٹی وی چھوڑنا نہیں چاہتی، ہاں اس کو پھر ہدایت نہیں مل سکتا. انسان کے اندر اس کی نیت ہونا شرط ہے، اس کی ارادے ہونا شرط ہے بہنوں. انسان جب نیت کرتا ہے ہاں تو آسمانوں سے فیصلے اترتے بہنوں، ہدایت کے فیصلے اترتے ہیں. تو ہم یہ یاد رکھے کہ اللہ بھی ایسے دلوں کو پاک نہیں کرتا. جیسے بارش کچرے پہ گرنے سے کیا ہوتی ہے، بدبو آتی ہے نا، باسی آتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ یاد رکھے وی آل نیڈ قرآن ان آور لائف. اس پر ایمان لانا ہے، کبھی شک و شبہ نہیں کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. اس کو ایک کتاب مت بنا لے، وظیفے کی کتاب، اور ایسی کوئی اور کتاب کو اتنا نہ لے کے چلے بہنوں. آج ایسی ایسی کتابیں ہیں جہاں پہ مجبور کرتے سب کو کہ روزانہ گھر میں پڑھو، ہدایت آئے گی، اس کو لے کے چلو، اس کو اپنے پاس رکھو. ایسی سی کتابوں کو ان لوگوں نے زیادہ درجہ دے دیا ہے بہنوں. یہودی لوگوں نے بھی ایسے ہی کام کیے. سوائے قرآن کے کسی اور کتاب میں ہدایت نہیں ہے بہنوں. ایک قرآن، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیثوں میں بہنوں، صحیح والے، ضعیف والے نہیں بہنوں. تو انشاءاللہ ہم اس قرآن اور حدیث کو ہماری زندگی میں لے کر چلیں گے. اور ایسے لوگ جو پک اینڈ چوز والے مسلمان ہیں، جن کی ارادے نیتیں صحیح نہیں ہے، ایک اللہ تعالیٰ ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا، نہ گناہوں سے، نہ ان کو ناپاکی سے کبھی ان کے دل کو پاک نہیں کرے گا. ان کے اندر منافقت رہے گی، اللہ تعالیٰ کبھی پاک نہیں کرے گا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ ہم سب کی کیا کرے، حفاظت کرے. آمین آمین آمین. یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں. سب کو یہ بات سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اوکے. کتاب کو ہم کیا کرے، اس قرآن کی کتاب کو ہمیشہ لے کر چلے، مضبوطی سے اس کو تھام لے بہنوں. اس کو وظیفوں کی کتاب، اصالے ثواب کی کتاب نہ بنائے. اوکے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے بہنوں. اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنا کے، ہماری وے آف لائف ہے بہنوں یہ، اس کو ویسا ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے. آمین آمین آمین. اوکے. الحمدللہ. پھر آگے بڑھتے بہنوں، نیکسٹ آیت پر آ جاتی ہوں. یہاں تک یہ لوگ نہیں رکے بہنوں. یہ لوگ اور کیا کرتے تھے، یہ لوگ سنتے تھے. کس کو سنتے تھے بہنوں؟ خوب سنتے تھے جھوٹ کو، اور کھاتے تھے حرام. ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتے چلے جاتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویسے ہی کیا ہو رہا ہے بہنوں، جو فکشن
کا عادی ہو جاتا ہے, جو جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے, جو سیریلز اور پکچرز کا عادی ہو جاتا ہے, اس کو تم کتنا بھی قرآن بولو, اس کو قرآن انٹرسٹنگ نہیں لگے گا. اس کو میوزک کی عادت ہے, اس کو سیریلز کی عادت ہے, اس کو بھاری پڑے گا قرآن کلاس میں آنا, اس کو بھاری پڑے گا قرآن کو سمجھنا, اس کو بھاری پڑے گا قرآن پر عمل کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کو جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے, اس کو یہ سب باتوں کی عادت ہو گئی ہے. اب دیکھو بہنوں, جب دادا دادی یا کوئی بھی بڑا جب ہم کو بولتا ہے کہ بیٹا صبح جلدی اٹھو, کھانا ٹائم پر کھاؤ, ہے نا, بستر پہ مت ایسا کھانا کھاؤ, تو ہم لوگ کو غصہ آتا ہے کہ ممی یہ بڑے تو بس یہی بولتے رہتے یار, نصیحت ہی کرتے رہتے ممی. ہاں, اگر ایک بچہ, اس کی تربیت اچھی نہیں ہے, وہ سدھرا ہوا نہیں ہے, تو وہ بدتمیزی کرے گا. وہ کبھی نہیں مانے گا کہ بزرگ اس کو کتنی اچھی باتیں بول رہے, اس کو اریٹیٹنگ لگتے ہیں ایسے بڑے, ہے نا. وہ بولے گا ممی کیا, ممی دادی اکا ٹائم یہی بولتے, پر دادی اس کے بھلے کے لیے بول رہے, دادی اس کے اچھے کے لیے بول رہے, اس کا اچھا چاہتے ہیں دنیا میں, ہے نا. مگر سامنے والے وہ بچے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, اریٹیٹنگ لگتا ہے, اس کا ایمان کمزور ہے نا. ہم کو بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, وہ بچے کا دماغ کمزور ہے, ویسے ہی ہمارا کیا کمزور ہے, ایمان کمزور ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وہی بچہ جو لونگ اور کیئرنگ ہوتا ہے, دادا دادی کو بہت چاہتا ہے, وہ فوراً سن لیتا ہے, ہاں دادی بولو, دادی کیا, دادی ایسا نہیں کرنا کیا, دادی اچھی بات ہے دادی, ہے نا. ایسا بچہ جو ہے, جو بڑوں کی بات سنتا ہے, اچھی نصیحت کو لے کے چلتا ہے, پیار محبت کرتا ہے, وہ بچہ پھر کیا ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. جو جھوٹ کا عادی ہوتا ہے, اس کو پھر کیا ہوگا بہنوں, اس کو کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن حق ہے بہنوں, قرآن کڑوا ہے, مگر اس میں کیا ہے, ایک کشش ہے بہنوں. حق بات کڑوی لگتی ہے نا سب کو, ہاں, سب لوگ کیا بولتے ہیں, جیسے دوائی بھی کڑوی ہے, مگر کیا کرتی ہے, علاج کرتی ہے نا, اثر کرتی ہے نا. اسی طرح بہنوں کریلا بھی کیا ہے, کڑوا ہے, پر اس میں کیا ہے, کھانے کھانے مزہ آتا ہے نا, ایک لیتا ہے, کشش رہتا ہے. اسی طرح بہنوں قرآن حق بات بولتا ہے, اور یہ حق بات بہت چپتی ہے, بہت کڑوا لگتا ہے, ارے کیسا چینج کرے, کیسا سدھرے. مگر پھر جو انسان جھک جاتا ہے, سن لیتا ہے, وہ کیا ہو جاتا ہے بہنوں, اس سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے. ایک بار کوئی قرآن کے آیتوں سے اٹریکٹ ہو گیا, اس سے جڑ گیا بہنوں, وہ پھر زندگی بھر تک اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کو ایک بار اس کا مزہ لگ گیا, جیسے وہ شیر کو خون کا مزہ لگ جاتا ہے نا, وہ کبھی نہیں چھوڑتا بہنوں. اسی طرح اگر کسی کو اس کا مزہ لگ گیا, وہ پھر کبھی کوئی جھوٹ, کوئی سیریل, کوئی میوزک اس کی طرف جائے گا ہی نہیں. وہ بولے گا بھاڑ میں جانے دو, کوئی بھی سیریل, کوئی بھی نیٹ فلکس, کوئی بھی کچھ بھی جانے دو, مجھے میرا قرآن پیارا, یہ میرا قرآن میرا آکسیجن ہے, یہ میرا قرآن میری لائف ہے, اور یہ میرا سب کچھ ہے. یہ مل گیا سب کچھ مل گیا, یہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. یہ جو یہودی کے جو علماء تھے, یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے, جھوٹ کو سنتے تھے, اور کیا کھاتے تھے, حرام خور تھے بہنوں, حرام کھاتے تھے, برائبس کھاتے تھے, یعنی کہ رشوت کھاتے تھے بہنوں. جہاں کوئی بھی جگہ پہ اگر رشوت آ جائے, کرپشن آ جائے, تو سوچو بہنوں سوسائٹی کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. انٹرسٹ کھاتے تھے بہنوں یہ لوگ. ہاں, اگر سمجھ جاؤ لائرز جو ہوتے ہیں, ججز جو ہوتے ہیں, وکیل اور جج جو ہوتے ہیں, اگر وہ لوگ پیسے کھانے لگ گئے, تو کیسا عدل کا معاملہ ہوگا, کیسا امن رہے گا, کیسا انصاف رہے گا, سوچ کے دیکھو بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے بہنوں, ہر آیت میرے لیے, کہ ہم جھوٹ کو نہ سنیں, اور ہم حرام سے بچے. اور اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس, تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. ابھی نبی کو یہ چوائس بتا دی. دیکھو بہنوں, نبی کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں, کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے, فیصلے لینے آئیں گے, مگر یہ لوگ کیا کریں گے, جو ان کو لگے گا صحیح ہے, آسان ہے, وہ سنیں گے, اور جو نہیں لگے گا وہ چھوڑ دیں گے. تو نبی کو یہ سب باتیں سن کے بہت تکلیف ہوئی, بہت غمگین ہوئے, کہ کیسے لوگ ہیں, حق کی طرف نہیں آ رہے, سچ بات کی طرف نہیں آ رہے, یہاں پہ ایک اپنی چوائس لا رہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ نبی غمگین ہو رہے ہیں, تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا, چوائس دے دیا. کیا کہا کہ دیکھو, یہ لوگ تو تمہارے پاس آئیں گے ہی آئیں گے, فیصلہ کرنے لینے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے ہی آئیں گے. اب آپ کے اوپر اختیار ہے کہ آپ چاہو
تو کیا کرو, इनको फैसला करो, हाँ फैसला करो, या आप चाहो तो मत करो, इनको छोड़ दो, इनसे एराज करो. ओके, और अगर आप इनसे एराज करते हैं तो ये आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते. यानी कि समझो एक यहूदी आ रहा है और वो आके बोलता है कि मेरे को फलां चीज का बताओ, कोई फतवा बताओ. नबी बोल रहे कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बस नबी को पता है ये सुनने के बाद तो मानने वाला नहीं, ये सुनने के बाद तो करने वाला नहीं. हाँ, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा एक बच्चा, मैं कितना भी बोलती हूँ वो सुनता ही नहीं है, तो मैं क्यों मेरा टाइम स्पेंड करूं, मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं, मेरा एनर्जी वेस्ट करूं. नबी को भी अल्लाह ताला यही बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के पीछे आप गमगीन मत हो जाओ. आपका काम है दावत का काम करना, इस्लाम को फैलाना. आप ऐसे लोगों का गम करोगे, आप ऐसे लोगों के बारे में सोचोगे तो आपका जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है ना, रुकावट आ जाएगी. आप ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, अल्लाह उनके दिलों को पाक नहीं करेगा, उनके लिए जिल्लत और रुसवाई है और कल आखिरत में अजाब है ना. तो नबी को हमारे अल्लाह ने क्या किया, हौसला दिया, हिम्मत दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह. और उसी तरह कहा कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनका फैसला भी कर सकते हो या छोड़ भी दो उनको, चलेगा. क्यों? क्योंकि ये यहूदी क्या करेगा, जाके बोलेगा देखो मैं मस्जिद में गया था, मैं पूछने गया था, वहां नबी ने बोले कि मैं फैसला नहीं करता, देखो कैसे नबी है, देखो कैसी हरकतें कर रहे. तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि अगर आप फैसला नहीं भी करेंगे तो डरना नहीं, ये लोग आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते. कुछ भी प्रोपागेंडा करने दो, ये आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते. तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब हम इस कुरान का दावत का काम करेंगे तो ऐसे लोग हमारे पास भी ऐसे ही आएंगे जिनके ईमान कमजोर है, जो सिर्फ टेस्ट करने आएंगे कि हम लोग क्या करते है ना, सिर्फ पूछने आएंगे. अब ये हमारे ऊपर है कि हम जो है वो कैसे रहे, इनके साथ जवाब भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मगर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा. ऐसे लोग हमारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर आप फैसला करो तो फैसला करो उनके दरमियान इंसाफ के साथ. हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन थे है ना, वो तो वैसे भी इंसाफ का ही मामला करते. ये हमसे कहा जा रहा है, हाँ हमसे कहा जा रहा है, हमको तालीम दी जा रही है, क्योंकि कभी कभी हम गुस्से में रहते, नफरत में आ जाते कि क्या ये बार बार ये बहन यही हरकतें करती है, जब देखे तो ऐसे ही करती है, तो हम गुस्से में आगे कभी जवाब ना देते है ना. तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि हम जब भी फैसला करें इंसाफ के साथ करें. बेशक अल्लाह ताला किसको पसंद करता है, इंसाफ करने वालों को पसंद करता है. और अल्लाह ताला फिर पूछते हैं कि कैसे वो आपके पास जो है वो फैसला लेने आ सकते हैं, हालांकि उनके पास ऑलरेडी तौरात है और उसमें तो है अल्लाह की तमाम डिसीजंस है, तमाम फैसले हैं, तमाम हुक्म है. हाँ, अल्लाह ताला इनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये लोग क्यों आते हैं आपके पास, इनके पास तो तौरात है, तौरात पे सब हुकूमत शरीयत पूरा है. हाँ, फिर ये तुम्हारे पास क्यों आते हैं? फिर भी वो लोग क्या करते हैं, मुंह फेरते हैं इसके बाद. यानी कि ये लोग फिर भी क्या करते हैं, सुनते हैं तो भी करते नहीं है ना. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुंह फेरते हैं, दे टर्न अवे इवन आफ्टर दैट. और ये लोग असल में जो है वो ईमान वाले नहीं है. अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है, जो हमारा खालिक है, अगर वो खुद ही इनके बारे में कह रहा है कि ऐसे ये लोग ईमान से खाली है, तो वाकयतन खाली है. क्योंकि हम तो जुबानी कलमा सुन रहे हैं, अल्लाह ताला दिलों के राज को जानता है ना. अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी सिर्फ जुबान पे कलमा है, दिल में नहीं उतरा, अल्लाह ताला वो भी जानता है. अल्लाह ताला हम हमारे ईमान को है ना कामिल कर दे, मुकम्मल कर दे, हमारे दिलों में ईमान को भर दे. आमीन आमीन आमीन. अब तौरात और इंजील के बारे में आ रहा है, जहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक हमने नाजिल किया तौरात को, उसमें हिदायत है, उसमें नूर थी. हाँ, उसमें हिदायत थी, उसमें नूर थी. और वो फैसला करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके जरिए क्या करते थे, तौरात के जरिए वो लोग फैसला करते थे. कौन? नबी, जो अंबिया थे, वो लोग फैसला करते थे उसके साथ. वो लोग जो कहते थे फर्मा बरदार थे, जो अल्लाह के बारगाह में झुकते थे, जो अंबिया थे वो कहते थे फर्मा बरदार थे.
اور ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہو گئے اور جو علماء ہیں اور جو صوفیاء ہیں یعنی اللہ والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جو تورات دی گئی تھی اس کو کیا کرتے تھے، جو انبیاء تھے وہ فیصلہ کرتے تھے الحمدللہ. اور وہ کس کے لیے تھی، وہ تورات کس کے لیے تھی، یہودیوں کے لیے تھی. ربانین یعنی گاڈلی پیپل یعنی اسکالرز علماء کے لیے تھا. اور جو صوفیاء تھے یعنی کہ جو اللہ والے تھے ان کے لیے تھے. اور اس کے ساتھ ان کو کیا کیا تھا اللہ نے، محافظ بنایا تھا اللہ کی کتاب کی. یعنی جو یہودی تھے، جو اسکالرز تھے، جو اللہ والے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا، ان کو محافظ بنایا تھا، ان کو حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا. کس کو، تورات کو. مگر یہ لوگوں نے کیا کیا ہم سب جانتے. اور وہ اس پر کیا تھے، وٹنس تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ نہیں تم ڈرو لوگوں سے مگر ڈرو مجھ سے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اسی کتاب کو جن جن کی ان کو حفاظت کرنی تھی، ہاں ان کو پروٹیکشن کرنا تھا، انہوں نے اس کو رد و بدل کر دیا. اور اس سے انہوں نے کیا فروخت کر دیا، اللہ کی آیتوں کو کم قیمت میں. کم قیمت میں انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ جو بہت اصل یہ ہے نا، یہ جو ابھی نیکسٹ بات جو آ رہی ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے بہنوں. اور جو کوئی نہیں فیصلہ کرے گا ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اللہ کی جو نازل کی گئی کتاب ہے، شریعت ہے، اگر اس کے حساب سے اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو یہی لوگ ہیں جو کیا ہے، اللہ کی نظروں میں کافر ہے. یعنی ہمارے پاس بھی یہ کتاب آ گئی بہنوں، شریعت آ گئی بہنوں. اگر میں اور تم اس کے حساب سے نہیں چلتے، اس کتاب کو نہیں سمجھتے، نہیں چلتے، پک اینڈ چوز ہوتے ہیں، اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے، اپنے من مرضی کی زندگی جی رہے، من مرضی کا دین چل رہے، تو بہنوں ہم بھی کیا ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. اللہ کیا بول رہا ہے کہ اگر تمہارے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کی نظروں میں ایسا کون ہے، کافر ہے. 3 جگہ آئے گا بہنوں، ایسے لوگ کافر ہے، ایسے لوگ ظالم ہے، ایسے لوگ فاسق ہے. 3 چیزیں آئیں گی. یہ سب قرآن کے بارے میں آ رہا ہے، شریعت کے بارے میں آ رہا ہے بہنوں. آج بھی کتنے لوگ ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، جاتے ہیں فتویٰ لیتے ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پیسے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا حلالہ کیا کیا کر کے بچ جاتے ہیں بہنوں. کتنے لوگ ہیں انٹرسٹ سے پیسے جی رہے، بزنس کر رہے، جاتے ہیں مفتیوں سے حوالہ لیتے. کتنے لوگ ہیں بہنوں، ہمارے خاندان میں بھی ہوا تھا، وراثت کا معاملہ تھا، مفتیوں کے پاس جا کے وہ لوگ نے مسئلہ لے کر آئے، جو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح کیا غلط. تو آج بھی ایسا ہو رہا ہے بہنوں، مفتیوں کے پاس جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں. قرآن اور حدیث میں صاف کہہ دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی بولتا ہے کہ شافعی ہے تو ایسا کرنا، حنفی ہے تو ویسا کرنا. ایسے ایسے فتوے، ایسے ایسے کام آج بھی ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ہم نے لکھ دیا، ہم نے فرض کر دیا ان میں، اس میں کس میں، تورات میں، کہ جان کے بدلے جان. یعنی یہ اگر جنگ ہوتی ہے، ہاں جنگ ہوتی تھی نا، اور زمانے میں قتل ہوتے تھے، قتال ہوتا تھا، وارز ہوتے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو جان کے بدلے کیا دو، جان دو. کسی کی آنکھ لے لی تو آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کی بدلے ناک. باقاعدہ بہنوں اگر کوئی کسی کے ناک کاٹ دیتا تو برابر آ کے وہ لوگ بولتے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری ناک کاٹ دی، تو حکم ہوتا کہ اس کی بھی ناک کاٹ دو. کیونکہ یہ فیصلے کہاں ہے، قرآن میں ہے بہنوں. کیا دو، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. برابر اس کا وہی دانت توڑتے جو اس نے توڑا ہے. کبھی ہوتا ہے جھگڑے وغیرہ میں ہوتا ہے نا بہنوں، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے، ہاں، اور دانت ٹوٹ جاتا ہے تو وہ لوگ نبی کے پاس جاتے اور پوچھتے کیا کرنا، تو جو دانت اس نے توڑا ہے وہی دانت توڑنے کا حکم ہوتا تھا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم.
اور اگر کسی کو زخم مل جاتے تو اس کا بھی کیا ہوتا, تمام زخموں کا بھی کیا تھا, بدلہ تھا. کسی نے کسی کی پنڈلی توڑ دی تو اس کا حکم ہوتا کہ بھائی اس کی بھی کیا کرو, اتنا ہی پنڈلی توڑو جتنا کہ اس نے تمہارے کو توڑا ہے. مگر اگر کوئی جو ہے معاف کر دے تو وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا, جھگڑا ہو رہا تھا اور جھگڑے میں اکثر دانتوں سے کیا کرتے, کان کاٹ دیتے بہنوں, یہ وہ ہوتا ہے جھگڑوں میں, یہ وہ زمانے میں بھی ہوتا ہے, یہ آج بھی ہوتا ہے. سمجھ جاؤ بہنوں, جھگڑا ہو رہا تھا اور کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا ہے نا, چھیل کر نکال دیا. اب وہ بول رہا ہے کہ چھوڑو بھائی, میں نے اس کو معاف کر دیا. ہاں, تو جو اس کی سزا تھی وہ کیا ہو گئی, معاف ہو گئی. اس کے جو گناہ تھے وہ کیا ہو گئے, معاف ہو گئے, کفارہ ہو گیا. اگر سامنے والے نے سزا نہیں دی, اس نے بولا جا میں تو کو اللہ کے لیے معاف کر دیا, تو وہ اس کا کیا ہو گیا, کفارہ ہو گیا. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور جو کوئی نہیں فیصلہ کرتا ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا ہے, تو یہی لوگ کیا ہے, ظالم ہے, ظلم کرنے والے. مشرک کون ہے بہنوں, جو شرک کرتا ہے نا, جو شرک کرتا ہے وہ بھی کیا ہے, ظالم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا کس کے پے در پہ, کس کے نقش قدم پہ, کس کے فٹ اسٹیپس پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے بھیجا ان کے نقش قدم پہ کس کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, جو تصدیق کرتے تھے اس کی جو ان کے سامنے تھی تورات میں سے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے, وہ انجیل لے کر آئے اور انہوں نے کنفرم کیا, تصدیق کیا, جو کتاب ان کے سامنے تھی تورات کی کتاب, اس کو وہ پورا کیا کرے, کنفرم کرے. الحمدللہ. ہاں, جو بھی باتیں تھی وہ سب پتہ ہے کہ دیکھو تم لوگ کیا سوچ کے جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہو. ہاں, تمہارے کتاب میں لکھا ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے. دیکھو بہنوں, سوچو ذرا منظر, 33 ایئرس کے مطلب جوان عیسیٰ علیہ السلام, خوبصورت ماشاءاللہ, آ کے کھڑے ہو کے بول رہے. ہاں, اور کس کے سامنے, بڑے بڑے بزرگ جو یہودی کے علماء بیٹھے, وائٹ داڑھی والے بزرگ لوگ بیٹھے, ان کے سامنے آ کے وہ بولتے تھے کہ تم لوگ علماء لوگ ہیں, تم لوگ ولی اللہ لوگ ہیں, تم لوگ آج انٹرسٹ کھا رہے, اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے. اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرتے نا بہنوں, زنا بہت عام ہو گیا تھا ان کے, یعنی شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے تھے. تو شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو کیا کرنا تھا, سنسار کرنا تھا, اسٹون ٹو ڈیتھ. مگر یہ لوگ کیا کرتے تھے, اس کو 100 کوڑے مارتے تھے اور اس کو گدھے پہ پھراتے تھے, کالا کالا چہرہ کر کے, اور اس کو چھوڑ دیتے تھے, یہ سوچ کے کہ بھائی بہت سارے لوگ کر رہے, اب کیا کس کو کیوں مارنا. ہاں, تو وہ لوگ کیا کر دیے, امیروں کے لیے ایک رول, غریبوں کے لیے ایک رول, اور انہوں نے کیا کیے, پیسے کھا کے فتوا دیتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کرتے تھے, تصدیق کرتے تھے, کنفرم وقت کے بڑے بڑے صوفیاء نے, ولی اللہ نے کیا کیا, نبی کا انکار کیا بہنوں. اور کیونکہ ان کے بڑوں نے انکار کیا تو ان کے فالوورز جو جتنے بھی یہودی تھے, بنی اسرائیل تھے, انہوں نے بھی کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام انہی کے بنی اسرائیل میں سے آئے تھے. ہمارے نبی کو تو انکار کرے یہ بول کے کہ بھائی وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے, مگر عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی نسل سے ہی تھے. پھر بھی ان کا کیوں انکار کیا, کیونکہ ان کی خواہشات کے اوپر نہیں تھا. دین جو تھا ان کی خواہشات کے اوپر نہیں تھا, دنیا جو تھی ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی. اب وہ لوگ انٹرسٹ پہ پورا کام کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے بول رہے کہ انٹرسٹ حرام ہے تمہارے اوپر, تمہارے تورات میں لکھا ہوا ہے. اب یہ سب چیزوں میں کیا ہوتا, ہاں, یہ سب چیزوں میں کیا ہوتا بہنوں, ان کی دنیا خراب ہو جاتی, دنیا کا فائدہ ہٹ جاتا. تو یہ لوگوں نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انکار کر دیا. ان کو تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے, جھک جاتے, اپنی غلطی مان لیتے, الٹا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی انکار کر دیا. آج بھی جب ہم قرآن کی باتیں لے کر آتے ہیں, حدیثوں کو لاتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کیا کرنا, شعبان کے مہینے میں کیا کرنا, جو ہمارے لوگ ہیں وہ کیا کرتے, ہمارا انکار کر دیتے, بولتے کہ جاؤ جاؤ تم لوگ کچھ نیا لے کر آئے ہو. ہم لوگ اتنے زمانے سے ایسا کرتے آ رہے, کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے, ہمارے یہ روزے ہوتے, ہمارے وہ نماز ہوتی, رکھے تو کیا, کرے تو کیا, اسی میں وہ لوگ الجھے ہوئے.
ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھائی کیا ہے قرآن میں، کیا ہے حدیث میں، اگر بتاتے ہیں تو قبول نہیں کرتے. جب وقت کے پیغمبر کو قبول نہیں کیے تو ہم کو کیسے کوئی قبول کر سکتا ہے؟ جن کو علم ہے نا وہی قبول نہیں کر رہے بہن. سمجھ میں آیا؟ جو بڑے بڑے علماء تھے وہی قبول نہیں کر رہے. تو ہم اس بات کو کیا کریں، یاد رکھیں. اور ہم نے عطا کی انہیں انجیل، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اس میں کیا تھی؟ ہدایت تھی اور نور تھی. اور یہ انجیل کس تصدیق کرتی تھی؟ اس کی تصدیق کرتی تھی جو اس کے سامنے تھی تورات میں سے. اور یہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. الحمدللہ رہنمائی تھی ان کے لیے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انجیل کی بھی ان لوگ نے کیا کیے؟ انکار کر دیے، ہے نا. تصدیق کرتی ہے یعنی کنفرم کرتی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے کنفرم کر رہے جو بھی تورات میں ہے. اور جو انجیل کی کتاب آئی تھی وہ بھی کنفرم کر رہی ہے جو کچھ کس میں ہے؟ تورات میں ہے. اوکے، کنفرم کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے. اوکے الحمدللہ. تو یہاں تک ہماری آیتیں تھی. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آیتیں مکمل ہوئی. اللہ ہم کو کیا سبق بتا رہا ہے بہنوں؟ کہ ہم کافر، ظالم اور فاسق نہ بنے. اعراض کرنا یعنی کہ منہ پھیر لینا. اس کو کیا کرنا؟ اس کو اعراض کرنا. جیسے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں؟ ٹرن اوے، وی ٹرن اوے فرام دیٹ، وی ول ناٹ لسن. اوکے، منہ پھیر لینا، ٹرن اوے ہو جانا. اوکے الحمدللہ. تو یہاں پہ ہم یاد رکھے بہنوں، اگر قرآن اور سنت پر ہم نہیں چلتے، دیکھو بہنوں یہاں پہ ہم انڈیا میں رہتے، یہاں پہ ہم کو کیا ہے؟ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنا ہے. مگر جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو مسلم کے لاز ہے وہاں پہ الحمدللہ، ہے نا. تو ہم وہ فالو کریں. اگر ہم انٹرسٹ پر ہے یا اگر ہم کچھ بھی غلط کام کر رہے ہیں بہنوں تو فتوا لیتے ہیں تو صحیح عالم سے فتوا لے. اوکے، پیسے کھلا کے اپنے مطلب کا فتوا ہم لوگ نہیں لیں گے. اوکے، یہ بھی ہم یاد رکھیں. تو قرآن اور سنت پر چلنا ہے، اسی سے فیصلے لینا ہے، ورنہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے اور فاسق ہو جائیں گے. کافر انکار کرنے والا، ظالم یعنی کہ ظلم کرنے والا، اور فاسق کا مطلب کیا ہے؟ سخت نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. آمین آمین آمین. کل انشاءاللہ آیت نمبر 47 سے لے کے 53 تک ہم مکمل کریں گے. اوکے الحمدللہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ محفل میں بہنوں کتنے بھی لوگ آئے، 100 آئے، 1000 آئے، یہ فرق نہیں پڑتا بہنوں. اصل یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے وہ ہدایت کی نیت سے لے کر آئے، وہ ہدایت کی تڑپ لے کر آئے اور ان کی زندگی ہدایت پر آ جائے. بھلے وہ 10 ہی کیوں نہ ہو، یہ 100 میں سے 10 ہی کیوں نہ ہو بہنوں، کافی ہے. اگر وہ 10 بہنیں ہدایت کی نیت سے آ کے قرآن پر آ جاتے ہیں اور قرآن کو پھیلاتے ہیں تو وہ جو 10 ہوں گے وہ 100 نہیں، 100 کروڑ کے لیے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ہمیشہ گو فار کوالٹی ناٹ کوانٹیٹی بہنوں. ہمیشہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بہنوں کو اور ہم سب کو قبول کرے، ہم کو ہدایت پر رہ کے ہدایت پر چلنے والا، ہدایت کو پھیلانے والا بنا دے. آمین آمین آمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سب بہنوں کو آج کی آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کوئی بہن ہے اگر کسی کو کوئی آیت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی ایسی بہن ہے؟ الحمدللہ. ہاں، کسی کو سر کے اوپر سے گیا،
देखो फ्रैंकली बताना, बिकॉज सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो डरने का नहीं कि अरे मैं कैसे पूछूं अभी ये आयत का क्या मतलब है या ये वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि सबके जहन एक नहीं होते। जब मैं भी न्यू थी बहनों, तो मैं भी ऐसे ही सवाल करती थी, मेरे को भी कितने वर्ड समझ में नहीं आते थे। मगर एक तड़प, एक फिक्र रहना बहुत जरूरी है। जजाकिल्लाह खैर सब ये सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वो तड़प और फिक्र लाके बैठे, हम सीरियस होके बैठे। मैं जानती हूँ आप लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं ना, वो वाकई कुरान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो वाकई हिदायत के तलबगार है, वो वाकई उनके अंदर नरमी है, उनके अंदर खैर है, तो ही अल्लाह ताला आपको यहाँ लाकर बिठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो नहीं होता आपके अंदर खैर और मोहब्बत और तलब, तो आप यहाँ नहीं आते थे। आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो देखा, अल्लाह ने आपको चुना और अल्लाह ने आपको लाकर बिठा दिया। अब जब लाकर बिठा दिया ना बहनों, तो हम इस चीज का फायदा उठाएंगे कि जब भी हम यहाँ पर बैठेंगे तो गौर और फिक्र से बैठेंगे, तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह, अमल की नीयत से बैठेंगे। इवन आई वांट टू बी अ मोबाइल कुरान, मुझे भी लोग देखकर बोले कि अरे मुबीन वो चलती फिरती कुरान है। सोचो अगर मुझे और तुम्हें ये बात कहा जाए तो क्या खुशी, क्या कामयाबी ना। हम सब ये चाहते हैं ना बहनों कि कुरान हमारी जिंदगी में आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम हमारे नबी के बारे में ये हदीस सुनाते हैं कि हमारे नबी क्या थे, चलते फिरते कुरान थे, तो हमारे दिल में भी वो तड़प और फिक्र, मेहनत और दुआ हो कि या अल्लाह मैं भी वैसे बन जाऊं, या अल्लाह मैं नहीं बन सकती, मैं बहुत कमजोर हूँ या अल्लाह, ईमान के लाइन से, अमाल के लाइन से, हर लाइन से मैं कमजोर हूँ या अल्लाह, पर मेरा अल्लाह बहुत ताकतवर है, मेरा अल्लाह बहुत पावरफुल है, मेरा अल्लाह के हाथ में सब कंट्रोल है। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। या अल्लाह मेरे अंदर भी कुरान आ जाए, मैं भी चलते फिरते कुरान बन जाऊं, और मैं इस कुरान की दावत दूं, इस कुरान की दावत को पूरे आलमीन में फैलाऊं, इसके पैगाम हर घर घर में पहुंचे। ये तड़प, ये फिक्र, ये जज्बा जब तुम्हारी नीयत इस पर आ जाएगी ना बहनों, तो अल्लाह तबारक ताला खुद रास्ते खोलेगा। और वो जब रास्ते खोलेगा, वो ऐसे रास्ते खोलेगा कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानर्स। मैं 2-3 साल पहले की बात बोल रही हूँ सिस्टर, जब मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, बहुत ब्लैंक थी। मैं सिर्फ क्लासेस जाती थी, सुनती थी, इतना ही था बहनों। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे करना, क्या करना। बस मेरी नीयत होती थी कि या अल्लाह ये कुरान में इतनी बड़ी दौलत छुपी हुई थी, मुझे कभी नहीं पता था बहनों, कभी नहीं पता था। और मैं उस टाइम पे सिर्फ इतना बोलती थी कि या अल्लाह प्लीज मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे घर वालों के अंदर, या अल्लाह सब बहनों के अंदर ये कुरान आ जाए। या अल्लाह इसमें इतनी बड़ी दौलत छुपी हुई है थी, मुझे तो नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कुरान में क्या है। मुझे लगा कि किससे कहानियां होंगी और क्या हो सकता है। मगर जब ये कुरान को समझने वाले बने, इसके अंदर क्या मैग्नेट है, क्या कशिश है, क्या बातें हैं, क्या नसीहत है, ये मौजिजा। अब समझ में आता है कि अल्लाह ताला इसको क्यों कहता है कि ये मौजिजा है। वाकई में ये मैजिक है बहनों, और ये मैजिक करवाता है। जिंदगी में इतना सुकून, इतना इत्मीनान, बरकतें, रहमतें, फजीलतें, परेशानियों से छुटकारा सब होता है बहनों। इसकी तरफ आके तो देखो, ना सुकून मिले तो बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबको चुन ले, हम सबको बाअमल बनाए, आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लिंक यहाँ पे डाल देती हूँ, पर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी बहनें बोल रही है कि लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे। आई थिंक, आई डोंट नो क्या हो रहा है। सिस्टर आमिरा उस बारे में देख रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी ये क्लासेस है, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है बहनों, 7:15 बजे तजवीद की क्लास है, 8:15 बजे वापस से यही आयतों की तफसीर है बहनों, और 9:30 बजे नूरानी कायदा की क्लास है। तो सब बहनें जरूर आए, जरूर जुड़े, और सबको जोड़े, जिसके भी अंदर आप देखते हो ना कुरान की तड़प है, कुरान से मोहब्बत है बहनों, उन सबको जोड़ो। एज इज नो मैटर, कोई भी उम्र के हो, उन सबको जोड़ो बहनों, उन सबकी जिंदगी में ये मौजिजा आ जाए। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि हर मौजिजा तब तक था जब तक वो नबी होते थे, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जब तक वो हयात थे तब तक वो मौजिजा था।
مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کے بعد ابھی بھی الائیو ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے بہنوں. اگر ہم اس سے فائدہ نہ لے تو ہمارے ساتھ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. تو ہم انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھے، دھیان دے، انشاءاللہ خود بھی آئے اور سب کو دعوت دے. جو بھی بہن آپ کی ایک دعوت پر آ جاتی ہے اس کا تو پتہ ہے بہنوں، ہم رہے نہ رہے، اگر وہ بہن اس کام کو کر رہی ہے تو ہمارے قبروں میں بھی ہم کو ثواب پہنچتا رہے گا، صدقے جاریہ. الحمدللہ. اوکے، تو سب پھر بہنیں مجھے کرے گی نا دین کا کام انشاءاللہ. انشاءاللہ. نہیں سنتے باجی کہاں ہے کوئی بھی. سب کا؟ انشاءاللہ کوشش تو کہاں ہے؟ بہت ہوتی ہے، لیکن کوشش اس کرتے کے ہم بعد نہیں وہ سنتے، نہیں انشاءاللہ. بہت نہیں ہوتا. گہرائی تک انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ. سمجھ میں آ پاتا. وہ بولتے کیا ہے اللہ اللہ بلانے میں، آسان کرے گا، ہاں تم لوگ یہ اللہ سلفی تعالیٰ ہو بلوائے گا. بولتے، ہاں، کیا بولتے ہیں انفی؟ سلفی بولتے ہم لوگ. ہم تو کر رہے ہیں، سناؤ. الحمدللہ. میں ایک بار ریکارڈ